اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے. اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو. اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حد العزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے. اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو، اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے. تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. سو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے، اس پر پاکستان کی ساری باروں نے، ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں. اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے عوام بھی بالکل شامل ہوں گے. کیونکہ اگر عدالت اور نظام انصاف، نظام عدل کو اگر منہدم کر دیا جاتا ہے تو وہ نہ رول آف لا رہ جاتا ہے، نہ آئین کی بالادستی ہوتی ہے، نہ ہی وہ ریاست چل سکتی ہے. تو اس لیے ان پر جس طرح سے 6 ججز نے اظہار کیا ہے، یہ ساری جگہ پہ یہی کیفیت ہے. تو اس طرح آپ نے اگر انصاف کو جکڑ دیا ہے اور انصاف کو آپ نے زنجیریں باندھ کر اور اس طرح سے آپ نے کیا ہے، تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان 6 ججز کا جنہوں نے دلیری کر کے کیا ہے. اور شوکت عزیز کا فیصلہ، شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس کے تناظر میں بھی جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ اس کو انصاف دے رہے ہیں، ہمیں بھی تحفظ دیجئے گا، انصاف دیجئے گا. سو جج صاحبان بھی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں، وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. ہم ان کے محافظ بن کے، ہم ان کے جو ہے تمام تر جو تسلط اور جبر اور ان پر جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ ان کے محافظ بنیں گے، ان کے خانوادے کا بھی تحفظ کریں گے. اور پاکستان کے سارے وکلا ایک ایسی تحریک چلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا تھا کہ وکلا جب تحریک چلاتے ہیں تو مشرف جیسے مکے دکھانے والے بھی خش و خساک کی طرح بہہ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہم عنقریب شروع کر رہے ہیں اس تحریک کو، اسی کو لے کر، اسی بیانیے کو لے کر کہ قیدی نمبر 804 کی ونڈیکیشن ہو گئی. جو عمران خان کہتا تھا، جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹس بلڈوز کی جا رہی ہیں، وہ ان 6 ججز کے مراسلے نے اس کو ثابت کر دیا گیا. اور اس کے ثابت کرنے کے بعد اب ہم اگر 804 نمبر قیدی کی مخلصی کا ساتھ ہی کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان 6 ججز نے بھی اپنے مراسلے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے. اور ویسے بھی 8 فروری کو عوام پاکستان نے بھی بڑا بانگ دوہل اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نہ غدار ہے، عمران خان نہ باغی ہے، عمران خان نہ مجرم ہے. اس لیے عوام کی ریاست نے جو ہے فیصلہ دے دیا، ان 6 ججز نے تصدیق کر دی.
कमिश्नर रावलपिंडी ने इससे पहले ही तस्दीक कर दी थी कि 13 की 13 जो है ये सीटें पिंडी की जो है 1-1 लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीजन का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है और एक शख्स हारने वाले को वजीर आजम बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वजीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। सो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक तक जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला होगा। जज साहिबान के जो लेटर आया है उसके बाद ये हमारी पहली मीटिंग है। खान साहब जो लेटर है उसके सिलसिले में बड़े कंसर्न थे। खान साहब की सारी जिंदगी का स्ट्रगल अदलिया के आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए गुजरा है। 27 साल इस पार्टी को इंसाफ के नाम पे चलाते रहे। इनको देख के बड़ा दुख हुआ है खान साहब को कि यहाँ तक भी लोग जा सकते कि जजेस के घर के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस पे सबसे बड़ा खान साहब का कंसर्न था। आज इसके सिलसिले में हम एक ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब के बिहाफ से। इंशाअल्लाह ताला इस इतवार को पेशावर में टाइमिंग और तरीक़ेकार आपको बताएंगे। 2 बजे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे इस इतवार के दिन। उसका एक ही मकसद होगा, अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये सिलसिले में हम एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, सपोर्टर और हर चाहने वाला और सिंपैथाइजर अदलिया के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह हमेशा खड़ा रहेगा। इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साहिबान, इनके एमपीए साहिबान भी पूरा शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि खान साहब की तरफ से सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर और कैंडिडेट के नाम एक पैगाम है कि जितनी भी ज्यादतियां उनके साथ हुई है, जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, जिनके साथ ज्यादतियां हुई है, उन सब से खान साहब की तरफ से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपना एक वीलॉग करे, अपना ऑडियो 1-2 मिनट का बना करके आज ही अपलोड कर ले, उसमें अपने खानदान की वीडियो अपलोड कर ले, उसमें अपने साथ और अपने खानदान के साथ जो ज्यादतियां हुई है और जिनके हाथों हुई है वो सारी तफसील बयान करके आप अपलोड कर ले। उसके साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला जल्द अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। उनके पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर के तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। ये एक तफसीली लेटर हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे और ये जब जाएगा तो उस वक्त भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील बताएंगे। लेकिन अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। हमने अदलिया पे एतमाद किया, अदलिया का एहतराम किया है, लेकिन अदलिया को ये अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं कि आपका लेटर, आपके कंटेंट्स बेजा नहीं जाएंगे। आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है जो आपने अपना आदमी बर्दाश्त अभी ख़त्म हो करके आपने जो लेटर लिखा है, इंशाअल्लाह ताला इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इंशाअल्लाह इसको हर मुकाम पे हम आपके पास पहुंचाएंगे। अब आपको थोड़ी सी तफसील बताएंगे मरवत साहब जो रैली करने हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरोज़ इतवार 2 बजे हमारी रैली होगी और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली होगी। हमारी मशावरत होगी केपी की क़ियादत से और हम
جگہ ریلی کا تعین کریں گے، کیونکہ رمضان ہے، رمضان کے تناظر میں ایک ایسی شاہراہ جو بادی نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے، لیکن اگر اس حوالے سے کے پی کی قیادت کوئی اور روٹ بتاتی ہے تو اس کا اعلان آج شام تک ہم کر لیں گے۔ تمام ایم پی ایس صاحبان اور تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز، بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی، یوتھ، آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس ونگ، وومن ونگ، تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کے طور پر یاد کی جائے۔ پنجاب سے جو دوست احباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے۔ ریلی جو ہے 2 بجے شروع ہوگی، کے پی کی تمام قیادت، مرکزی قیادت، چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے، ہم خود اس میں موجود ہوں گے۔ تمام ورکرز کو استدعا ہے کہ 2 بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نواح کی جو اضلاع اٹک ہے، اسلام آباد ہے، راولپنڈی، جہلم، میاں والی، ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہے، اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا۔ پرامن ریلی ہوگی، آپ سب کمر کس لیں۔ اور ایک آخری بات، 6 اپریل کو 10 بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ یہی دعوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں کارکنوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے، اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا، سٹیج کا تمام انتظامات، ڈی جے کا بندوبست کریں گے۔ کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، پاکستانی، پنڈی اسلام آباد کے شہری اور پنجاب بھر کے لوگ، کے پی کے لوگ استدعائیں آئیں اور قیدی 804 کا ساتھ دیں، قیدی 804 کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے۔ اب یہ تیسرا ماٹو ہمارا بن گیا ہے کہ چیک ہے آنریبل جج صاحبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس لیٹر میں بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے جو پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہیں، تو لہٰذا ان ایشوز پہ ہمارے یہ 2 احتجاج ہیں، آپ سے شرکت کی التجا ہے۔ تارڑ وہاں پہ موجود تھے، اٹارنی جنرل منصور ایوان وہاں پہ جو ہے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، اور ملاقات میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود تھے، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خواہش پر ہوئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، دیکھیں جو سوال اٹھتا ہے، جو بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلے کیے ان کے بینیفیشری شہباز شریف ہیں، اور یہ جو جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ آیا، اس دباؤ کے بینیفیشری بھی شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو نقصان ہوا سارا کا سارا وہ عمران خان صاحب کو ہوا۔ تو اب شہباز شریف صاحب کیونکہ بینیفیشری ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر بیٹھ گئے ہیں، تو اسی بینیفیشری کے ساتھ بیٹھ کر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسی معاملے کو اٹھائیں گے، تو یعنی اس دباؤ کے بینیفیشری، جو دباؤ ججز محسوس کر رہے ہیں، اس دباؤ کے بینیفیشری شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو وہی شہباز شریف صاحب جو اس دباؤ کے بینیفیشری ہیں، جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس دباؤ سے، وہی اب ججز کو دباؤ سے نکالنے کے لیے یا اس کی مذمت کرتے ہوئے یا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ایک کمیشن بنانے جا رہے ہیں، یک رکنی کمیشن، اور انہی سے درخواست کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ ایک بڑا اہم حوالہ اس کے اندر دیا ارشاد احمد صاحب نے، ارشاد احمد عارف صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے چیف جسٹس سر عبد الرشید سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی اپنے دور میں، تو باوصول چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا اور معذرت کر لی تھی کہ میرے سامنے ایک مقدمہ حکومت کا زیر سماعت ہے جس میں مرکزی حکومت فریق ہے، مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں حکومت کے سربراہ سے ملاقات کروں، پھر لیاقت علی خان صاحب نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ تو یہ تو جناب پرانی روایات ہیں عدلیہ کی،